امام مالک کے استاذ ربیعہ بن فروخ ربیعۃ الرائے بہت بڑے مدینہ کے امام تھے. ان کی تربیت میں ان کی والدہ کا رول رہا. سہیلہ نام تھا ان کی والدہ کا. فروخ اپنی ڈیوٹی میں جہاد میں نکل گئے خراسان کے علاقے میں اور اپنی بیوی کے پاس 30,000 دینار رکھ کر گئے. بیوی حمل سے تھی, بچہ پیٹ میں تھا. چلے گئے اور ایسا ہوا کہ لمبا زمانہ گزرا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ربیعہ کے والد فروخ 27 سال تک واپس نہیں آئے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید انتقال کر گئے ہوں گے. بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہونے لگتا ہے, اس کے بعد ان کی تربیت کرتی ہیں. یہ تابعین کا زمانہ ہے, تبع تابعین کا, اور اس وقت یہ اپنے بچے کی تربیت میں پیسہ خرچ کرتی ہیں, علماء کے پاس بھیجتی ہیں. آخر کار وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے اور عالم بنتا ہے مدینے کا. اور یہ حال ہوتا ہے ان کی فقہ کی اور دین کی علم کی گہرائیوں کا. امام مالک فرماتے ہیں, امام مالک کے استاذ ہیں, امام مالک فرماتے ہیں کہ ربیعہ, جس دن سے ربیعہ کا انتقال ہوا, ذہبت حلاوت الفقہ منذ ان مات ربیعہ. ربیعہ کے مرنے کے بعد فقہ اور علم کا مزہ ختم ہو گیا. علم کی چاشنی ختم ہو گئی, فقہ کی چاشنی ختم ہو گئی, فقہ کے مسائل میں مزہ نہیں آنے لگا. امام مالک, ربیعہ کا واقعہ بڑا لمبا ہے, بڑا لمبا واقعہ ہے, بہت ساری تفصیلات کے ساتھ علماء نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ فروخ 27 سال کے بعد واپس آئے. بعض روایتوں میں ہے کہ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عالم دین بیٹھے ہیں, ان پر بہت ان کے ارد گرد بڑا حلقہ لگا ہے. تو دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو ایسے آج عالم ہوتا اور اس کے ارد گرد اتنے لوگ بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے. اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو گھر کا دروازہ جب کھلواتے تو وہی نوجوان نکلتا ہے. تو بات ہوتی ہے, بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ دونوں میں تکرار ہو جاتی ہے. ربیعہ کہتے تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو, وہ کہتا یہ میرا گھر ہے, تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو اس طرح سے تکرار ہونے کے بعد ان کی ماں آتی ہیں اور بتلاتی ہیں کہ بیٹے یہ تمہارے والد ہیں, اور ان سے کہتی یہ تمہارا وہ بیٹا ہے جو آج مدینہ کا سب سے بڑا امام ہے.